کچھ رشتے زبان سے نہیں چلتے، بس آنکھوں سے، خیالوں سے اور خاموشی سے جیتے جاتے ہیں، جیسے میرا رشتہ ان سے ہے۔ میں جب کبھی کچھ کہنا چاہتی تھی تو یا تو اس کا فون بجتا، یا وہ ٹی وی دیکھ رہا ہوتا، یا پھر تھکا ہوا ہوتا، اور میں اپنے جذبات کو روز تالا لگا کر مسکرانے کی ایکٹنگ کرتی تھی کہ کہیں اسے برا نہ لگ جائے۔ کیا تم نے کبھی کسی کے لیے خود کو خاموش کر لیا ہے؟ میں روز کرتی ہوں۔ وہ ہر کسی کی چھوٹی سی چھوٹی بات کو سمجھ لیتا، لیکن میری آنکھوں کا آنسو بھی اسے نظر نہیں آتا۔ میں رو بھی لیتی تھی اس کے سامنے کبھی کبھی، لیکن اس کی آواز میں ہمیشہ ایک ہی لفظ ہوتا، پھر کیا ہو گیا؟ کبھی کبھی لگتا تھا میں کوئی پرانی کتاب ہوں جس کو وہ پڑھتا تو ہے لیکن سمجھتا نہیں۔ وہ مجھے صرف دیکھتا تھا، محسوس کبھی نہیں کرتا تھا۔ ایک وقت تھا جب میں سوچتی تھی شادی کا مطلب ہوگا دونوں مل کے جینا، ہنسنا، لڑنا، سمجھنا، ایک ٹیم کی طرح، ایک جوڑی کی طرح۔ لیکن وقت کے ساتھ مجھے سمجھ آیا کہ صرف شادی ہو جانا اور رشتہ بن جانا، یہ دونوں ایک ہی بات نہیں ہے۔ ہم دونوں ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہیں، مگر جذباتوں کی ایک دیوار ہمارے درمیان کھنچ چکی ہے۔ وہ صبح اٹھتا ہے، میں چائے بنا کے دیتی ہوں، وہ ریڈی ہوتا ہے، میں اس کی فائل سنبھالتی ہوں، وہ گھر سے نکلتا ہے، میں دروازے پہ اس کا انتظار کرتی ہوں، وہ واپس آتا ہے تھکا ہوا، چپ چاپ۔ میں ہر دن اسے سمجھنے کی کوشش کرتی ہوں، مگر اسے کبھی میری آنکھوں کی نمی نظر نہیں آئی۔ اسے کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ جو لڑکی ہر وقت ہنس کر سب سنبھال رہی ہے، وہ کبھی ٹوٹ بھی سکتی ہے۔ میں رات بھر گھورتی رہتی ہوں اس کا چہرہ، شاید کوئی بات کر لے، شاید میرے سر پہ ہاتھ رکھ دے، لیکن اس کا دھیان کبھی میری خاموشی تک نہیں آتا۔ اسے ہر چیز کا سٹریس ہوتا ہے، ماں کا، کام کا، دوستوں کا، پیسے کا، پر کبھی اس نے میری خاموشی کا بوجھ محسوس نہیں کیا۔ مجھے ہر دفعہ یہ احساس ہوتا ہے کہ میں اس رشتے میں صرف سمجھنے کے لیے ہوں، سمجھی جانے کے لیے نہیں۔ کبھی کبھی میں خود سے پوچھتی ہوں، کیا میں اس رشتے میں محبت چاہتی ہوں؟ نہیں، مجھے صرف ایک جذبات بھرے لفظ چاہیے ہوتے ہیں، ایک ہاتھ چاہیے جو میرے ہاتھ کو تھامے اور بس اتنا کہے، میں سمجھتا ہوں تمہیں۔ لیکن یہ لفظ کبھی اس کی زبان تک نہیں آئے، اور میری زندگی بس گزرتے گزرتے خاموش ہو گئی۔ شوہر اور بیوی کا رشتہ صرف کھانے، پینے اور ایک بستر شیئر کرنے کا تو نہیں ہوتا، یہ تو ایک جذبات کا بندھن ہوتا ہے، جہاں ایک ہی تھکن دوسرے کی آنکھوں سے سمجھ آنی چاہیے۔ لیکن میرے شوہر نے کبھی مجھے ایک انسان سمجھا ہی نہیں۔ اس کے لیے میں ایک سلسلے کا حصہ ہوں، جیسے صبح کی چائے، شام کا کھانا، کپڑوں کا رکھنا، اور ایک خاموش سی بیوی جو کبھی کچھ کہتی نہیں۔ وہ ہر کسی کے لیے وقت نکالتا ہے، اپنے آفس کے کلائنٹس کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے فون کے لیے۔ بس ایک میں ہوں جس کے پاس بیٹھنے کے لیے اس کے پاس کبھی وقت نہیں ہوتا۔ عورت کو زندگی میں سب کچھ نہیں چاہیے، اسے صرف اتنا چاہیے ہوتا ہے کہ اس کا شوہر اسے محسوس کرے، سمجھے اور چاہے۔ نہ مہنگے گفٹس، نہ لمبی سیریں، نہ بڑا گھر، بس صرف دو پیار کے لفظ اور ایک نظر جو کہہ دے کہ تم میرے لیے خاص ہو۔ پتہ ہے، جب شوہر صبح نکلتے وقت صرف اتنا کہہ دے کہ اپنا خیال رکھنا، تو وہ لفظ اس عورت کے دل میں اتنا اثر چھوڑ جاتے ہیں کہ پورا دن وہ اسی سوچ میں خوش رہتی ہے
اسے لگتا ہے کہ ہاں کوئی ہے جو مجھے نوٹس کرتا ہے، کوئی ہے جس کو میری پرواہ ہے۔ وہ روٹی بناتے وقت، کپڑے دھو کر سکھاتے وقت، بچوں کو سنبھالتے وقت اگر صرف اتنا سن لے، تم بہت محنت کرتی ہو، تمہاری قدر ہے مجھے، تو اس کی ساری تھکن ہوا ہو جاتی ہے۔ عورت کو صرف اپنا پن چاہیے ہوتا ہے، صرف وہ احساس کہ میں اکیلی نہیں ہوں، میرا کوئی ہے جو میرے ہر درد کو سمجھتا ہے، مجھے بنا بولے محسوس کر لیتا ہے۔ لیکن افسوس، اکثر شوہر سوچتا ہے یہ تو اس کا کام ہے، یہ تو سب کرتی ہیں، مگر وہ نہیں جانتا کہ ایک لفظ کی تسلی، ایک نظر کا پیار، ایک ہلکا سا شکریہ عورت کے دل میں پوری دنیا بسا دیتا ہے۔ وہ جو صرف پیار چاہتی ہے، وہ ہر دن اپنے جذبات دبا کر صرف اس امید میں رہتی ہے کہ آج وہ اسے پیار سے دیکھے گا، اسے کہے گا مجھے تم پر فخر ہے، اور جب یہ نہیں ملتا تو اس کا اندر سے ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ زندہ تو ہوتی ہے لیکن اندر سے خالی سی لگتی ہے۔ شوہر کے 2 پیار بھرے لفظ اور ایک چھوٹی سی محبت بھری نظر، یہی تو چاہیے ہوتا ہے عورت کو، اور جب مل جائے تو اسے لگتا ہے کہ اسے کوئی دولت مل گئی ہو۔ صبح کے وقت کافی کچھ ہوتا ہے، چائے ابل رہی ہوتی ہے، بچے تیار ہو رہے ہوتے ہیں اور وقت بھاگ رہا ہوتا ہے، لیکن جب وہ نکلنے سے پہلے صرف ایک دفعہ رکتا ہے، میری طرف دیکھتا ہے اور مجھے گلے لگاتا ہے، تو لگتا ہے جیسے وقت رک گیا ہو، جیسے میری ساری تھکن، ساری ٹینشن اور ساری خاموشی اس ایک جھپی میں کھو گئی ہو۔ وہ جب اپنے دونوں ہاتھ میرے کندھوں پر رکھتا ہے اور کہہ دیتا ہے اللہ حافظ، تو مجھے لگتا ہے اللہ نے مجھے اس انسان میں رحمت دے دی ہے۔ اس وقت نہ مجھے برتن یاد رہتے ہیں، نہ سٹوو، نہ کپڑے، صرف اس کی وہ جھپی یاد رہتی ہے، وہ نرمی، وہ اپناپن، وہ احساس، اور پھر دن بھر میں ہر کام کرتے ہوئے اس کی یادوں میں کھوئی رہتی ہوں، چپ چاپ اس کا نام لیتی ہوں اور مسکرا دیتی ہوں جیسے اس نے ابھی ابھی مجھے دیکھا ہو۔ کبھی اپنے آپ سے باتیں کرتی ہوں، پتہ نہیں کہاں ہوگا اب، کچھ کھایا ہوگا یا نہیں۔ شام کو اس کا فیوریٹ پلاؤ بناتی ہوں، وہ آئے گا تو سرپرائز ملے اسے، پتہ نہیں کیوں، مگر اس ایک جھپی کے بعد میرا دل اس پر اور بھی زیادہ پیار سے بھر جاتا ہے، جیسے میں اس سے کبھی ناراض تھی ہی نہیں، جیسے اس کی ایک نظر نے میرا ہر دکھ بھلا دیا ہو، جیسے اس کے گلے لگنے سے میری زندگی کی کمیاں پوری ہو گئی ہوں۔ اور جب شام ہوتی ہے اور اس کی آواز سنائی دیتی ہے میں آ گیا ہوں، تو میرا دل کہتا ہے تیرا انتظار تھا۔ عورت کو صرف محبت چاہیے ہوتی ہے، صرف ایک لمحہ جس میں اسے لگے کہ میں کسی کے لیے امپورٹنٹ ہوں، صرف ایک ذمہ داری نہیں۔ کبھی کبھی سوچتی ہوں کیا پیار صرف لفظوں سے ہوتا ہے؟ کیا میں اسے بنا کہے چاہ کر کچھ غلط کر رہی تھی؟ نہیں، میں تو ہر روز اس سے محبت کرتی تھی، اپنے دل میں، اپنی دعاؤں میں اور اپنی خاموشی میں۔ میں اس کی چائے میں پیار ملاتی تھی، اس کے کپڑوں میں اپناپن سلتی تھی، اور ہر رات صرف ایک امید سے سوتی تھی کہ کل وہ مجھے پیار سے دیکھے گا۔ اور پتہ ہے، جب کبھی وہ مجھے بنا وجہ گلے لگا لیتا تھا یا صرف اتنا کہہ دیتا تھا تم میری ہو، تو لگتا تھا جیسے ساری دنیا جیت گئی ہوں۔ اس وقت صرف میری روح مسکراتی تھی۔ یہ کہانی صرف میری نہیں، یہ ہر اس عورت کی ہے جو محبت میں خاموش رہ کر بھی وفادار رہتی ہے، جو روز جیتی ہے اور روز اپنی ضرورت کو پیچھے چھوڑ کر صرف پیار دیتی رہتی ہے۔ اگر تم بھی کبھی ایسے رشتے میں رہی ہو
تو تم میری طرح ہو، تمہاری کہانی بھی میری زبانی سے گزری ہے۔ میری کہانی میری زبانی، یہ صرف چینل نہیں، یہ ہر خاموش عورت کا بولتا ہوا دل ہے۔